بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب تقسیم کے وقت یہ لوگ موجود ہوں، رشتہ دار، یتیم، مسکین، تو تم اس میں سے ان کو بھی کچھ دو، تم اس میں سے ان کو کچھ دے دیا کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کہو۔ پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے میراث کے مستحقین کا ذکر فرمایا تھا۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ محروم الارث ہیں، وراثت سے محروم ہیں، ان محروموں کے سلسلے میں آیت کریمہ میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک تقسیم، جب میراث تقسیم ہوتی ہے تو لوگ آ کر کے اکٹھا ہو جاتے ہیں، کچھ یتیم، مسکین، غریب بھی۔ پہلے جب نزول قرآن کے زمانے میں جب میراث تقسیم ہوتی تو لوگ آ جاتے تھے، یتیم، رشتہ دار، اعزاء، اقربا۔ اب اس میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو یقیناً حاجت مند، ضرورت مند ہیں، یا مسکین ہیں، یا اسی طریقے سے یتیم ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ تو محروم الوراثت ہے، اس میں پوتا بھی ہے، چونکہ وہ بھی محروم ہے، اس کا بھی وراثت میں حصہ نہیں۔ پوتا بھی وہاں موجود ہو جائے، وہ یتیم ہو، اور میراث تقسیم ہو رہی ہو تو سب کو حصے مل گئے، جس جس کا حصہ قرآن نے مقرر فرمایا ہے۔ اور پچھلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا تھا کہ اقرب کے ہوتے ہوئے ابعاد کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ اقرب وراثت کا مستحق ہے اور ابعاد محروم الارث ہے، وراثت سے محروم۔ تو جب وراثت تقسیم ہو رہی ہے تو اب اگلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر اس قسم کے لوگ وہاں اکٹھا ہو جائیں تو دیکھو ان کو بھگاؤ نہیں، ڈانٹو ڈپٹو نہیں، بیٹھے رہنے دو۔ اب تم ان سے یوں مت کہو پھر ہماری وراثت تقسیم ہو رہی، تم سے کیا مطلب، نہیں، ان کو بیٹھے رہنے دو۔ وراثت تمہاری تقسیم ہو رہی، تم اپنی وراثت تقسیم کر لو۔ پھر تقسیم کرنے کے بعد یہ مال جو تمہیں ملا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین سے ملا ہے، تمہیں اللہ نے تمہیں مفت میں تمہیں مال عطا فرمایا ہے، تمہیں یہ تمہاری کمائی، تمہارے محنت کے، مشقت کے بغیر تمہیں یہ مل رہا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں چاہیے کہ اس میں سے جب تمہارے حصے تقسیم ہو جائیں تو تقسیم حصص کے بعد اگر ایسے نادار قسم کے لوگ، 3 قسم کے لوگ اس آیت کریمہ میں اللہ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ ایک رشتہ دار،
یعنی یہ وہ رشتہ دار قرابت دار ہیں جو ابعد ہونے کی وجہ سے اور ابعد کے ضابطے کی وجہ سے محروم الوراثت ہیں، وراثت سے محروم ہیں۔ اسی طریقے سے یتیم، اس میں پوتا بھی داخل ہے، مسکین، ضرورت مند، حاجت مند لوگ آ گئے اور وہ بیٹھ جائیں، تو تم اپنے حصص تقسیم کرنے کے بعد اپنی خوش دلی کے ساتھ میں اپنے میں سے کچھ ان کو دے دو، ان کو دے دیا کرو، یہ تمہاری طرف سے صدقہ ہو کہ اللہ جل شانہ نے جو تمہیں مال دیا ہے یہ اس کا شکرانہ بھی ہوگا کہ یہ تمہیں مفت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی ہے، لہذا چلو اس میں سے ان لوگوں کا بھی دے دے، تو یہ صدقہ نکل جائے گا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور بھلائی کی بات ہوگی۔ دراصل آیت کریمہ کا حکم یہ ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى۔ اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ہم اس حالات میں ہم تو اپنے بچوں کو دینے کو تیار نہیں ہوتے، اگر کوئی اعزا اقربا رشتہ دار آ بھی جائے تو اس کو ڈانٹ ٹپٹ کے تو دور کی بات ہے، ہم اس کی طرف تخاطب بھی نہیں، مخاطب بھی نہیں ہو سکتے۔ یہاں اپنے بچوں کو دینے کو تیار نہیں، اپنی بیٹیوں کو لوگ وراثت دینے کو تیار نہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، اور جب تقسیم کے وقت میں یہ لوگ موجود ہوں، رشتہ دار آ جائے، یتیم آ جائے، مسکین آ جائیں، تو جب دینا ہی نہیں چاہتا ہے تو وہ پوتا ہو کوئی بھی ہو، اگر شریعت نے ایک جگہ پوتے کو ابعاد ہونے کی وجہ سے محروم کر دیا، جیسے پچھلی آیت کریمہ کے تحت میں بات آئی تھی کہ پوتا محروم الارث ہے، بیٹوں کے ہوتے ہوئے پوتے کو وراثت نہیں ملتی ہے، تو پوتا محروم ہوتا ہے، تو جب پوتا محروم الارث ہے تو اب صورتحال کیا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ ترغیبی آیات آئی۔ اب یہ جو لوگ یہاں وراثت کے تقسیم کے بعد اپنے اپنے حصے پر قبضہ کر چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس میں سے اپنے حصے میں سے کچھ دے دیں۔ اس میں یہ شرط رہے گی کہ جو وراثت تقسیم ہو رہی ہے اس وراثت کے تقسیم کرنے کے بعد اپنے حصے میں سے دیں، مجموعی مال پورے مال میں سے نہ دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پورے مجموعی مال میں سے دینے میں دو صورتیں ہوں گی، یا تو اس میں چھوٹے چھوٹے وارثین بھی ہوں گے، اور اگر چھوٹے وارثین بھی ہیں تو دینے کی قطعی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اپنے حصہ جب آپ کو مل گیا، اپنے حصے میں سے تھوڑا سا ان کو دے دو تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، ان کو ویاسیت کا احساس نہ ہو کہ وہ منہ تمہارا تکتے رہیں اور تم اپنا مال لے کر کے چلے جاؤ، تو ان کے دل میں ایک محرومی کا احساس بیٹھا رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مجموعی مال میں سے دیں تو ابھی تو وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، اور مجموعی مال میں سے اگر دیں گے تو اس میں صورت یہ ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی کسی کے دل میں کسی قسم کی نفرت ہو، کوئی خوش دلی سے نہ دینا چاہتا ہو، اس لیے پہلے وراثت تقسیم کر لو، اور سب کے حصے میں جب آ جائے تو اب سب کو قرآن نے حکم دیا کہ سب اپنے اپنے حصوں میں سے تھوڑا تھوڑا اس قسم کے لوگ جب آ جائیں تو ان کو دے دیا کریں۔ بالکل ایسی ہی آیت کریمہ ایک اور آئے گی، کلوا من ثمرہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، کہ جب تمہارے باغات کے پھل پک جائیں تو ان پھلوں کو کھاؤ، من ثمرہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، جس دن کاٹو اس پھل کو توڑو تو پہلے ان لوگوں کو دو۔ کن لوگوں کو؟ صدقہ کرو اس میں سے، دوسروں کو کھلاؤ۔ چنانچہ باغ کے پہلے پھل توڑنے کے بعد خود نہ کھاؤ پہلے، بلکہ پہلے غربا، مساکین، یتیموں کو کھلاؤ، ان کا حق۔ کاٹنے کے دن بالخصوص اسی طریقے سے مال، اسی طریقے سے غلے، اسی طریقے سے اور تمام کی تمام چیزیں جب تم ان کو حاصل کرو، جب تمہارے پاس آ جائیں تو اس میں سے غربا، مساکین، یتیموں کا حق ان کو دو۔ اسی طریقے سے یہ صورتحال، چنانچہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق آج بھی اپنی جگہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے۔ یہ حکم آج بھی اسی طریقے سے باقی ہے جو آیت کریمہ کا حکم ہے کہ وراثت کی تقسیم کے وقت میں اگر اس قسم کے حضرات وہاں آ جائیں تو نمبر ایک، ان سے معقول بات کہی جائے گی اور ان کو ڈانٹا ڈپٹا نہیں جائے گا، اور اپنے اپنے حصے وراثت لینے کے بعد اس میں سے ان کو کچھ دے دیا جائے۔ یہ عمدہ قسم کی بات کیا ہوگی
اب اگر یہی اسی قسم کے لوگ، چونکہ یہ بھی رشتہ دار ہیں، اب اگر یہ لوگ مطالبہ کریں زیادہ کا، تم نے جو اپنے حصے میں سے ان کو تھوڑا سا دیا ہے، اگر یہ زیادتی کا مطالبہ کریں، یا کچھ رشتہ داروں کے دلوں میں ہو کہ ہم بھی تو اعزا، ہم بھی تو اقربا میں شامل ہیں، ہمیں بھی حق ملنا چاہیے، اگر کچھ لوگ اس سے زیادہ کا مطالبہ کریں تو تم ان کو سمجھاؤ، ڈانٹو نہیں، بلکہ ان سے کہو دیکھو یہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے یہ ہم نے تبرعاً دیا ہے، شریعت میں تمہارا حصہ مقرر نہیں ہے، اس لیے ہم تمہیں اس میں سے حصہ نہیں دے سکتے ہیں، البتہ یہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے یہ تبرعاً دیا ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ کا حق نہیں تمہیں، نہ تو تمہیں استحقاق حاصل ہے۔ یہ اس قسم کی بات ان کو آپ سمجھا دیں۔ ہاں اب یہ جتنے وارثین ہیں جو اس میں چھوٹے چھوٹے ہیں، جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی اور یہ تمہارے ساتھ رعایت اور اچھائی اور نرمی کا معاملہ کریں گے، تمہارے حقوق جو استحقاقی طور پر بنتے ہیں یہ ان کی ادائیگی کی کوشش کریں گے، آپ ان کو یوں سمجھائیں۔ یہ ہے آیت کریمہ کا حکم۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد کے مطابق اور اکثر و بیشتر مفسرین کے نزدیک یہ تقسیم کے وقت میں اگر اس قسم کے لوگ آ جائیں تو اس طریقے سے تقسیم کے بعد ان میں سے حصہ دینے کا یہ حکم آج بھی باقی ہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے اگلی آیت میراث کے آنے کی وجہ سے، جیسے آیت وصیت آیت میراث آنے کے بعد منسوخ ہو گئی، ایسے ہی یہ آیت کریمہ بھی آیات میراث کے نزول کے بعد منسوخ ہو گئی۔ آیات میراث اس کے بعد جو رکوع آ رہا ہے، اس رکوع کی یہ 2 آیتیں آگے کی باقی ہیں، ان 2 آیتوں کے بعد جو سورہ نساء کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، پورا سورہ نساء کا دوسرا رکوع میں صرف 4 آیتیں، اور وہ 4 آیتیں اتنی جامع آیتیں ہیں کہ سارا قانون وراثت ان 4 آیتوں میں، پورا ہمارا ضابطہ وراثت جتنا بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان 4 آیتوں میں ارشاد فرما دیا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت یا آیت کریمہ کا حکم ان آیات کے نزول کے بعد منسوخ ہو گیا، لیکن صحیح بات جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا حکم باقی ہے۔ بعض مفسرین کے یہاں یہ حکم وجوبی ہے، یعنی حصے وراثت کی تقسیم کے وقت اس قسم کے لوگ ہوں تو ان کو دینا واجب ہے، ضروری، لیکن جمہور علماء کے یہاں یہ مستحب ہے، مندوب ہے اور یہ بہتر طریقہ ہے۔ آیت کریمہ کا حکم باقی ہے ندب کے اعتبار سے، مستحب ہونے کے اعتبار سے۔ اگر تم ان کو کچھ بھی نہ دو، اگر تم ان کو کچھ بھی نہ دو، بھلی بات کہہ دو، معروف بات سمجھا دو اچھی طریقے سے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر دے دو تو یہ تمہارے لیے بھلائی کی بات ہے۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کی تفسیر زیادہ تر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین نے اس پر مکمل طور پر عمل کیا۔ جب تقسیم کے وقت صورتحال پیش آتی تو وہ فرماتے اپنے مال میں سے، کبھی ایسا ہوتا کہ جب مال تقسیم ہو گیا تو چنانچہ ایک تابعی کا واقعہ ہے، انہوں نے پورا مال تقسیم کے بعد جو ان کے حصے میں آیا، انہوں نے ایک بکری خریدی، اس کو ذبح کیا اور اس کا گوشت پکایا، اور پکا کر کے جتنے اعزاء اقربا رشتہ دار، جو یتیم مسکین، جو 3 قسم کے آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، اولو القربہ والیتامى والمساکین، ان تینوں کو اس کا گوشت کھلا دیا، اور سب کو کھلانے کے بعد ارشاد فرمایا دیکھو یہ اصل میں میرا تھا، لیکن میں نے تمہیں قرآن کریم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے تمہیں کھلا دیا ہے، اور یہ ہماری طرف سے تبرع ہے، یہ تمہارا حق نہیں تھا، ورنہ یہ مال میرا ہی ہے۔ یہ بات ارشاد فرمائی، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ تو آیت کریمہ کا حکم آج بھی باقی ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نصیبم مفروضہ جو اللہ نے تاکید فرمائی تھی کہ دیکھو یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، اور جتنی تاکید اس آیت کریمہ کے بعد اور آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص حقوق کے سلسلے میں اور بالخصوص وراثت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے جتنی تاکیدات ارشاد فرمائی، اتنی ہی ہمارے معاشرے میں اس کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سارے کے سارے دھجیاں، فریضۃ من اللہ، اللہ کے طرف سے مقرر کیے ہوئے اس فریضے کو، نصیبا مفروضہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے ہوئے اس حکم کو، اپنی معاشرت میں ہم خوب اس کو ختم کرتے ہیں، روزانہ آئے دن اس کا مشاہدہ ہم خود کرتے ہیں، سبھی لوگ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے اس تاکیدی حکم کے اندر کتنا ہم قطر بیوت کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس حکم کو پامال کرتے ہیں۔
تو ہماری معاشرت میں تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اور آج کا معاشرہ ایسی جگہ پہنچ گیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اتنی تاکیدات کے باوجود بھی ہمارے اندر سدھار کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو بہت زیادہ دیندار سمجھے گئے تو وہ صرف اپنے بیٹوں کے درمیان میں وراثت کو تو برابر تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن ان کو رشتہ داری کا ہی پتہ نہیں، کون سے رشتہ دار اقرب ہیں، کون سے ابعاد ہیں، اور کون سے رشتہ دار اقربیت کی مناسبت سے ہمارے ورثے کے اور ترکے کے حقدار ہیں، اور کون سے لوگ اس ترکے کے حقدار نہیں بلکہ محروم الارث۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نسب کو اور اپنے رشتوں کو یاد رکھو تاکہ وراثت کی تقسیم میں اور حقوق کی ادائیگی میں ان کا حق نہ مارا جائے۔ اگر ان کے حقوق پورے ادا کرنے پڑیں گے تو ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے لازمی تھا کہ ہمیں ان تمام ابعاد اور اقرب ہونے کے تمام رشتوں کا پتہ ہو۔ چنانچہ ابعاد اور اقرب رشتے، کل آیت میراث کے سلسلے میں آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ ارشاد فرمایا تھا کہ حق سب کو ملے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا، چاہے وہ عورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، وہ بالغ ہو نابالغہ ہو، حق سب کو ملے گا، اس لیے کہ رشتے قرابت میں تو سب برابر ہیں۔ جیسے ہی رشتہ داری بیٹے سے ہے ایسی رشتہ داری بیٹی سے بھی تو ہے۔ رشتہ ہونے میں تو سب برابر ہیں، رشتے ہونے میں بیٹا الگ ہے بیٹی الگ ہے۔ اب آج کے معاشرے میں تو بیٹا الگ ہے بیٹی الگ ہے، بیٹی کی ولادت پہ ہی پورے خاندان پورے گھرانے کے منہ بگڑ جاتے ہیں اور سب کے منہ اور چہرے اتر جاتے ہیں، اور بیٹے کی ولادت پہ خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال تو پہلے سے شروع ہوتی ہے، پھر آگے چل کر کے اگر وراثت میں حصے دینے کا ماحول اور معاشرہ بن جائے تو اور زیادہ۔ ویسے تو فضول ہم خرچ کرتے رہتے ہیں، فضولیات میں تو ہم خوب اسراف کرتے ہیں، خوب ادھر سے ایک دوسرے کو دکھانے کے لیے، اپنے معاشرے میں اپنی بڑائی کو قائم کرنے کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں، لیکن جو شریعت نے تاکیدی حکم دیا اس کو پورا نہیں کرتے۔ عجیب بات ہے، دنیا بھر کے اخراجات کرتے ہیں، دنیا بھر کی ادھر ادھر کی باتیں کر ڈالتے ہیں، اور دنیا بھر کے ادھر ادھر کام فضولیات کے کر ڈالتے ہیں، لیکن شریعت کا جو حکم، شریعت نے جن کو حقوق دیے ان کو نہیں دیتے۔ اور ایسا ماحول اور ایسا معاشرہ ہے کہ جتنا بھی مال و دولت ہوتا ہے، جتنی بھی پراپرٹی ہوتی ہے، وہ سب بیٹوں کے حصے میں آتی، بیٹی کا کوئی حق ہی نہیں ہے ہی نہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ہمارے معاشرے میں آئے دن وہ یہ تو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندوبی حکم ہے، اس مندوبی حکم پر عمل کیسے ہو سکے گا ہماری معاشرت؟ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حکم یہ دیا کہ تم نے وراثت تقسیم کی ہے آپس میں، وراثت کی تقسیم کے وقت میں تمہارے پاس اس قسم کے لوگ موجود ہیں، تم اپنا مال لے کر کے جا رہے ہوگے تو ان کو محرومی کا احساس ہوگا، اور ان کو اس محرومی کے احساس سے ان کو یاسیت پیدا ہوگی، یہ حسرت سے تمہارا منہ تک رہے ہوں گے، تو ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ تو اللہ نے ان کی دل جوئی فرمائی، حالانکہ اللہ ہی نے ضابطہ ارشاد فرمایا کہ اقرب مستحق ہے، ابعاد محروم ہے، ضابطہ اللہ ہی نے ارشاد فرمایا، لیکن ان ابعاد کی دل جوئی ضروری ہے، ان کی دل جوئی اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی کہ ان کا بھی خیال رکھو، ان کو محرومی اور یاسیت کا جو احساس ہونے والا ہے اس کا خیال رکھو، وہ تم لے کر کے جا رہے ہو تو تمہیں کم سے کم اتنا احساس رہنا چاہیے۔ پھر اگلی آیت کریمہ میں مزید تاکید یوں ارشاد فرمائی کہ دیکھو تھوڑی دیر کو یہ خیال کرو تمہاری اولاد ہوتی ایسی، تم بھی ایسے اپنے بچوں کو چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر کے چلے جاتے اور تمہارے بچے اسی طریقے سے تقسیم کے وقت ہوتے تو ان پر کیا صورتحال گزرتی؟ ان کی تمہیں فکر ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جیسے تم کو ان کی فکر ہے ایسا ہی سمجھو یہ بھی اولاد ہے، یہ بھی بچے ہیں، اور یہ بھی جو لوگ رشتہ دار آ گئے ہیں یہ بھی اعزاء اور اقربا میں شامل ہیں۔ ہمارے اگر قریبی رشتہ دار ہمارے بیٹے، ہماری بیوی، ہماری بچیاں، ہماری بیوی وغیرہ وہاں موجود ہوتی تو ان کے دل پر کیا گزرتی اگر مال تقسیم ہو رہا ہوتا؟ تو ایسے ہی یہ سمجھیے کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں، یہ بھی آج موجود ہو گئے ہیں، تو ان کو نہ ڈانٹو، نہ ان کی طرف گھورو، نہ ان کو ڈانٹو اور نہ ان کو مارو اور نہ ان سے کچھ کہو، ان سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو۔ اگر کوئی بات یہ غلط مطالبہ بھی کرے تب بھی تم ان کو ڈانٹنے کا اور تمہیں ان کو ڈپٹ کرنے کا اور ان کو بھگانے کا تمہیں کوئی استحقاق نہیں ہے، بلکہ تم یہ سوچ سمجھ کر کے ان کا خیال رکھو اور ان سے اچھی طریقے سے گفتگو، نہیں دے رہے ہو تب بھی ان سے اچھی طریقے سے گفتگو کرو کہ دیکھو شریعت نے تمہارا استحقاق اس میں نہیں رکھا ہے، اس لیے تمہیں اس میں سے کوئی حصہ نہیں ملا ہے اور ہم تمہیں اس میں سے نہیں دے سکتے ہیں، چونکہ اس میں یتیم غریب ان لوگوں کا بھی حق ہے۔ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کی سمجھ میں آ جائے گا، تمہارے حقوق کا خیال رکھیں گے۔
اس طریقے کی باتیں قرآن کریم نے ترغیبی پہلو کے انداز سے دی. تو یہ ہمیں اپنے معاشرے میں لاگو کرنے کے لیے کتنی نسلیں چاہیے, کتنی عمریں چاہیے, اس کے لیے کتنی کوششیں کرنی پڑیں گی, وہ ہم اچھی طرح جب غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کتنا مشکل کام ہے اور کتنا اہم اور ضروری کام ہونے کے باوجود اتنی مشکلات اور اتنے سارے موانع ہیں. ان موانع کو ختم کرنے کے لیے کم سے کم ایک نسل چاہیے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. اور ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ اگر چھوڑ جائیں وہ اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے, ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ, ان کو فکر ہو, جیسے ان کو فکر ہے ایسے ہی دوسرے کے بچوں کی بھی فکر ہو. یہ آیت کریمہ کا مقصود ہے. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے, یعنی تقسیم میراث میں اور حقوق کی ادائیگی میں اللہ سے ڈرتے رہو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, چونکہ سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اور سب سے مطالبہ کیا جائے گا, سب سے باز پرس ہوگی کس نے کس کا حق ادا نہیں کیا ہے. اور بالخصوص حقوق العباد کا اللہ تعالیٰ کے یہاں ضرور بے ضرور مواخذہ ہوگا. حقوق اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے, بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک بندہ معاف نہ کر دے. چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ میدان حشر میں جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اور وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو بہت سارے لوگ اس کو چمٹ جائیں گے, کہاں جا رہے ہو, ہمارا حق تو دیتے جاؤ. اگر کسی نے کوئی احسان کیا ہوگا وہی دامن پکڑ کے کھڑا ہو جائے گا, اے اللہ میں نے اس پر یہ احسان کیے تھے, اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا ہے, یا میرا اس کے اوپر یہ مطالبہ ہے, میرا اس کے اوپر یہ حق ہے اور میرے حق کی ادائیگی نہیں کی. تو وہ اب ماخوذ ہو جائے گا. جنت کا فیصلہ ہو گیا, جا رہا تھا اور کسی نے اپنا حق کا مطالبہ کر دیا, کوئی چھوڑے گا نہیں وہاں. قیامت کے دن اگر یہ تصور اور خیال ہو کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی چھوڑ دے گا, کوئی نہیں چھوڑے گا, چاہے وہ بیٹا ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ باپ ہو, چاہے وہ ماں ہو, اپنے حق کا مطالبہ ضرور کرے گا. کل قیامت کے دن کوئی کسی کا بیٹا بیٹی نہیں, کوئی کسی کا ماں باپ نہیں, کوئی کسی کی بیوی نہیں, کوئی کسی کا شوہر نہیں, سب اپنے اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا. اس لیے سب کے حقوق کی رعایت کرو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ, اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور ایسی سیدھی سچی بات کہو, لگی لپٹی بات نہ کہو. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور تمہیں لگی لپٹی بات نہیں کرنی, بالکل صاف ستھری بات کہو. ان صاف ستھری باتوں میں ساری باتیں آ گئی. تمہاری طرف سے جو گفتگو ہو, تمہارا انداز ہو, تمہاری بات میں کوئی لگا لپیٹ نہ ہو, بالکل صاف ستھری سیدھی سچی بات. بہت سے لوگ گفتگو کرتے ہیں تو توڑ موڑ کر کے, ایسی گفتگو جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے. ایسی بات نہیں, جو جس کا حق ہے اس کا پورا حق ادا کرو. وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور اس میں کوئی لگا لپٹی بات مت کرو, بلکہ سیدھی سچی باتیں کہو, سیدھی سچی طریقے سے کام کرو. یہ سوچ کر کے کرو کہ سب کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اپنے تمام اعمال کا حساب دینا ہے, ہر عمل کا حساب دینا ہے. یہ سوچ سمجھ کر کے یہ کام کرو. یہ ہے وراثت کی تقسیم کی تمہید. اس تمہید کے بعد یتیم کا حق. یہ 10 آیتیں جو سورہ نساء کے پہلے رکوع کی ہیں, یہ اتنی اہم ترین آیات میں اللہ تعالیٰ نے صرف ضعفاء, دبے کچلے لوگ, کمزور, غریب, یتیم, مسکینوں کے حقوق کا ذکر فرمایا. اگلی آیت کریمہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے, سخت ترین آیت ہے, اس میں وعید شدید ہے. اس وعید شدید کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لوگ ایسا کریں ان کی دنیا کیسی اور ان کی آخرت کیسی, اس کا کل ذکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو صحیح سمجھنے کی اور قرآن کریم کے ان احکامات کو صحیح طور پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور اس کی فکر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین.